کوئی سیاسی جماعت نہ رہے اور اس کا کوئی خلیفہ نہ رہے، یہ مراد ہے، ورنہ دونوں حدیثوں میں بظاہر کھلا ہوا تعارض ہے. جب تک اس تعارض کا دفعیہ اس انداز سے نہیں کیا جائے گا دونوں حدیثیں آپس میں متعارض رہیں گی. کہ ایک حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اس جماعت سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی، اور اس حدیث کے اندر ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جماعت نہ رہے، امام نہ رہے. ظاہر ہے کہ دونوں حدیثوں کا مفہوم الگ الگ ہے. وہاں دینی جماعت مراد ہے، وہ برابر رہے گی، دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں ہوگی. اور یہاں سیاسی جماعت مراد ہے اور حکمراں اور خلیفہ مراد ہے. کبھی خلیفہ نہیں بھی رہ سکتا ہے اور سیاسی جماعت کبھی نہیں رہ سکتی ہے، جیسا آج ہے. کوئی خلیفۃ المسلمین نہیں ہے اور خلیفۃ المسلمین کے تحت موجود کوئی جماعت المسلمین نہیں ہے، تو وہاں جماعت المسلمین سے مراد وہ جماعت ہے جو کسی خلیفہ کے تحت ہو. آج کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے تو جماعت المسلمین کہاں ہے؟ ثابت یہ ہوا کہ اس حدیث پاک میں سیاسی جماعت مراد ہے، وہ دینی جماعت مراد نہیں ہے. ورنہ حدیث ثوبان کی اور کوئی توجیہ ممکن ہی نہیں ہے. اب ذرا حدیث ثوبان پر ایک اور نظر ڈال لیتے ہیں. حدیث ثوبان پر ذرا غور کریں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا ایک فرقہ ہمیشہ رہے گا، دنیا کبھی اس سے خالی نہیں ہوگی. اب مسعودیوں سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی یہ جماعت المسلمین اس کا وجود کب ہوا؟ وہ بتائیں گے کہ اس کا وجود ہوا 1385 ہجری کے اندر. گویا اس سے پہلے یہ جماعت موجود نہیں تھی، یہ تو 1385 ہجری کی پیداوار ہے. ظاہر ہے کہ اس فرقے کا وجود 1385 ہجری سے پہلے نہیں تھا. لہذا لا یزال طائفۃ من امتی کے زمرے میں یہ جماعت نہیں آ سکتی. خود مسعود صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کراچی کی بندرگاہ پر چند درد مندوں نے بیٹھ کر کے جماعت المسلمین کی بنیاد رکھی. یہ خود انہوں نے لکھا ہے. اور علماء حق نے ان سے سوال بھی کیا کہ کیا آپ رسول ہیں، کیا آپ شارع ہیں؟ اس لیے کہ جماعت کی بنیاد تو رسول رکھتا ہے، جماعت کی بنیاد تو شارع رکھتا ہے، آپ جماعت کی بنیاد رکھ رہے ہیں، آپ رسول ہیں. تو گھبرا کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جماعت المسلمین میں داخل ہو رہا ہوں. کہہ رہے ہیں جب جماعت المسلمین ہے ہی نہیں تو اس میں داخل ہو رہے ہیں آپ، اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنی حرکت پر قائم رہے اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جماعت جس کا تذکرہ حدیث ثوبان میں کیا گیا ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. جماعت المسلمین یہ 1885 کے اندر 1385 ہجری کے اندر وجود میں آئی. اس کا مطلب یہ زمانے نبوی میں نہیں تھی. وہ جماعت، وہ طائفہ زمانے نبوی میں موجود تھا، وہ مدینہ میں پیدا ہوا. تمہاری جماعت تو کراچی میں پیدا ہو رہی ہے، حدیث ثوبان کے دائرے میں تمہاری جماعت تو نہیں آ رہی ہے. یہ تو بالکل واضح ہے. تیسری بات، وہ جماعت رجسٹرڈ نہیں ہوئی. تمہاری جماعت تو 1385 ہجری کے اندر رجسٹرڈ ہوئی ہے. یہ کون سی جماعت ہے جس کا رجسٹریشن آپ کو کرانا پڑا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جماعت جو حدیث ثوبان کے اندر مذکور ہے وہ رجسٹرڈ نہیں تھی کسی حکومت کی طرف سے، اور تمہاری یہ جماعت یہ رجسٹرڈ ہے حکومت کی طرف سے. لہذا حدیث ثوبان کے اندر جس طائفے کا ذکر ہے، جس جماعت کا ذکر ہے، جس فرقے کا ذکر ہے، یہ جماعت المسلمین اس میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں. جہاں تک ناموں کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے جو نام رکھ دیا ہے بس وہی نام
باقی رکھو، بقیہ اور کوئی نام تمہیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے تمام انسانوں کو لفظ انسان سے تعبیر کیا ہے، آدم کی جتنی اولادیں ہیں ان کو اللہ تعالی نے انسان کہا ہے، یہ نام اللہ نے دیا ہے کہ آدم کی تمام اولاد انسان ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے آدم کی اولاد کا نام انسان رکھ دیا تو اب انسانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ لفظ انسان چھوڑ کر کے کوئی اور نام رکھیں؟ لیکن کوئی آدمی اپنا نام انسان نہیں رکھتا، بلکہ زید، عمر، بکر، خالد، حامد، شاہد، ماجد، ساجد، یہ تمام نام رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے بنی آدم کا جو نام رکھا ہے وہ جنس ہے، انسان جنس ہے، اور اگر انسان ہر ایک آدمی کا نام رکھ دیا جائے، کوئی اور نام اپنا کوئی نہ رکھے، تو دنیا کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ اب کسی آدمی کو آپ بلانا چاہ رہے ہیں، انسان کہہ کر پکارے ہیں، تو جتنے بازار میں لوگ ہوں گے سب آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، دنیا کا نظام چل پائے گا؟ تو اللہ نے جب اولاد آدم کا نام انسان رکھ دیا، اس کے بعد اجازت جب دے دی کہ تم اپنا نام رکھ سکتے ہو، اور لوگوں نے نام رکھا، تو ایسے ہی اگر اللہ تعالی نے ہمارا مذہبی نام، دینی نام اگر مسلمان رکھ دیا ہے، تو کیا ہم اپنا کوئی اور نام نہیں رکھ سکتے؟ اس کی ممانعت کہاں آئی ہے؟ در حقیقت سمجھنے میں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہاں ہوئی ہے کہ ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے مذہب۔ دین اور مذہب میں فرق ہے، دین کبھی بدلتا نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کبھی نہیں بدلا، مذاہب بدلتے رہے ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اسلام تھا، نوح کے زمانے میں اسلام تھا، ابراہیم کے زمانے میں اسلام تھا۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ اسلام ہی لے کر کے آئے، اور جن نبیوں کی باتوں پر ان کے امتیوں نے لبیک کہا، امت کے وہ تمام افراد مسلم ہوئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن حکیم بولتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ کب کا زمانہ ہے؟ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم کے زمانے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زاریات کے اندر فرمایا، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اس شہر کے اندر ہم نے سوائے ایک مسلم گھر کے اور کوئی مسلم گھر نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے لوط کے زمانے میں لوط کے فرمان کے اوپر، لوط کی دعوت کے اوپر لبیک کہنے والوں کو مسلمان کہا ہے۔ تو اسلام تو حضرت آدم لے کر کے آئے، وہی دین نوح کا تھا، وہی دین ابراہیم کا تھا، لوط کا تھا، وہی دین عیسیٰ کا تھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی دین تھا۔ دین کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن غور کیجئے تو مذہب بدلتے رہے۔ حضرت آدم کی شریعت کچھ اور تھی، وہاں سگے بھائی اور سگی بہن کے درمیان نکاح جائز تھا، مذہب کچھ اور تھا، دین سب انبیاء کا ایک، مذاہب الگ الگ۔ حضرت